آج کی ویڈیو میں ہم اسلامی تاریخ کے ایک نہایت اہم اور بابرکت دن کے بارے میں بات کریں گے۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس سے مسلمانوں کی دینی اور تاریخی یادیں گہری وابستہ ہے۔ اس مہینے کا ایک اہم دن مسلمانوں کے لیے خصوصی عقیدت اور محبت کا باعث ہے۔ آخر وہ کون سا دن ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس دن سے متعلق تاریخی واقعات ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کو آسان اور تفصیلی انداز میں جانیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ اس اہم دن کی مکمل معلومات حاصل کر سکیں۔ ماہ ربیع الاول کا ایک اہم دن 12 ربیع الاول مسلمانوں کے لیے ایک نہایت اہم اور بابرکت دن سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ میں یہ دن رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پوری انسانیت کے لیے عظیم نعمت تھی۔ ربیع الاول کی اہمیت۔ ربیع الاول مسلمانوں کے لیے ایک نہایت اہم اور یادگار دن سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں یہ تاریخ رسول اللہ حضرت محمد علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے منسوب کی جاتی ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے تعین میں اہل سیرت کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ ربیع الاول کی اہمیت کی چند وجوہات۔ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور قول کے مطابق نبی کریم حضرت محمد علیہ السلام کی ولادت مبارکہ عام الفیل میں 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ دنیا کے لیے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت تھی۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا آغاز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، عدل، اخلاق، بھائی چارے اور انسانیت کی بھلائی کا پیغام دیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا موقع۔ اس موقع پر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اخلاق، صبر، رحم دلی، عدل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ درود و سلام کی کثرت۔ مسلمان اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے دنیا کو جہالت، شرک اور ظلم کے اندھیروں سے نکال کر توحید، عدل، رحمت اور ہدایت کی روشنی عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں پیر کے دن ہونے کا ذکر صحیح حدیث سے ثابت ہے، جبکہ تاریخ ولادت کے تعین میں اہل سیرت کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو ولادت کا قول مشہور ہے، لیکن اسے قطعی اور متفق علیہ تاریخ کہنا درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے عرب معاشرے میں ایک عظیم انقلاب کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت، سچائی، امانت، عدل، رحمت اور حسن اخلاق کی تعلیم دی، اور انسانیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کا راستہ دکھایا۔ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور اپنے اخلاق و کردار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے اثرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نہ صرف عرب معاشرہ بلکہ پوری دنیا کے فکری، اخلاقی، معاشرتی اور روحانی حالات میں ایک عظیم انقلاب آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو توحید،
عدل، محبت، رحم، اخوت اور اچھے اخلاق کا درس دیا۔ 1. توحید کا پیغام عام ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بت پرستی اور شرک سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ حقیقی معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے اور انسان کو اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ 2. جہالت کے اندھیرے ختم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے عرب کے معاشرے میں پھیلی ہوئی جہالت، توہمات اور غلط رسم و رواج کا خاتمہ شروع ہوا۔ قرآن مجید کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے لوگوں کو علم، حکمت اور شعور کی روشنی عطا کی۔ 3. اخلاقی انقلاب آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی، امانت، صبر، عفو درگزر، حیا، رحم دلی اور حسن سلوک کو اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلیٰ اخلاق کا بہترین نمونہ تھے، اس لیے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے عملی تربیت حاصل کی۔ 4. انسانی جان و مال کی حرمت قائم ہوئی۔ اسلام نے انسان کی جان، مال اور عزت کو محترم قرار دیا۔ ظلم، ناانصافی، قتل و غارت اور دوسروں کے حقوق پامال کرنے سے روکا گیا۔ اس طرح معاشرے میں امن اور انصاف کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ 5. عورتوں کے حقوق میں بہتری آئی۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں عورتوں کے ساتھ کئی طرح کی ناانصافیاں ہوتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت، وراثت، نکاح اور دیگر جائز حقوق عطا کرنے کی تعلیم دی اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ 6. غلاموں اور کمزور طبقوں کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں اور کمزور لوگوں کے حقوق پر زور دیا۔ اسلام نے غلام آزاد کرنے کو نیکی قرار دیا اور انسانوں کے درمیان عزت کا معیار تقویٰ کو بنایا۔ 7. معاشرے میں بھائی چارہ قائم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان اخوت اور محبت پیدا کی۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کی مثال قائم ہوئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان انسانوں کو رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی تفریق سے بالاتر ہو کر جوڑتا ہے۔ 8. عدل و انصاف کا نظام قائم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے ساتھ انصاف کرنے کی تعلیم دی، خواہ وہ طاقتور ہو یا کمزور۔ کسی شخص کے ساتھ صرف اس کی قوم، خاندان یا حیثیت کی وجہ سے ناانصافی کی اجازت نہیں دی گئی۔ 9. علم کی اہمیت اجاگر ہوئی۔ اسلام نے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ قرآن مجید کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام نے علم حاصل کیا اور اسے آگے پہنچایا۔ بعد میں اسلامی تہذیب میں علم و تحقیق کے عظیم مراکز قائم ہوئے۔ 10. امن اور رحمت کا پیغام پھیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی عفو درگزر، حسن سلوک اور انصاف کی مثالیں قائم کیں۔ فتح مکہ کے موقع پر عام معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور عظیم اخلاق کی نمایاں مثال ہے۔ 11. عرب معاشرہ ایک مضبوط امت میں تبدیل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب قبائلی اختلافات اور دشمنیوں میں تقسیم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان، قرآن اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے مختلف قبائل کو ایک امت میں متحد کر دیا۔ 12. پوری دنیا کے لیے ہدایت کا راستہ کھلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی ایک قوم یا علاقے تک محدود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، نیکی، عدل اور تقویٰ کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ہمارے لیے پیغام۔ ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے صرف خوشی منانے کا موقع نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کا پیغام بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سچائی، امانت، صبر، رحم، محبت اور حسن اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جہالت اور ظلم سے نکال کر علم، عدل اور ہدایت کی روشنی عطا فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، والدین کا احترام کریں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں اور دوسروں کے ساتھ نرمی و محبت سے پیش آئیں۔
حقیقی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام امن و رحمت کو آگے پہنچائیں۔